حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپس میں محو گفتگو صحابہ کرام میں سے کچھ کی آوازیں بے خیالی میں معمول سے اونچی ہو گئیں، اور یہ سب کچھ انجانے میں ہوا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کا بے حد خیال رکھتے تھے، لیکن رب ذوالجلال کو اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آواز کی یہ بے احتیاطی بھی پسند نہ آئی، اور جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کر فوراً حاضر ہوئے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے خوف سے مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پر بھاری تھی اور بلند بھی، چنانچہ انہوں نے تو خود کو گھر میں گوشہ نشین کر لیا اور باہر نکلنا تک ترک کر دیا۔ تنہائی میں اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی ترک فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے حال احوال سے باخبر رہا کرتے تھے، سو جب کئی دن گزر گئے اور حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ ثابت کا کیا حال ہے؟ حضرت سعد نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ میرے پڑوسی ہیں، مگر مجھے ان کی بیماری وغیرہ کا تو کوئی علم نہیں، البتہ ابھی جا کر ان کی کیفیت معلوم کر کے آپ کو مطلع کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر پہنچے تو وہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ثابت، کیا حال ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بے حد برا حال ہے، میری آواز سب سے بلند اور بھاری ہے، چنانچہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی، لہٰذا اس آیت کے نزول کے بعد اب میرے سبھی اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور اسی غم نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ جنتی ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے سب سے معزز، مشہور اور بڑے قبیلے خزرج کے سرداروں میں سے تھے۔ ذہانت، فطانت، فہم و فراست، علم و حکمت، شیریں کلامی، حاضر جوابی، زور خطابت میں ان کا ثانی نہیں تھا۔ بھاری، بلند، باروب آواز اور خوبصورت پر اثر تقاریر کا فن ان کے پاس تحفہ خداوندی تھا، جس کا وہ اسلام کی خاطر بھرپور استعمال کرتے۔ وہ مدینے میں اولین ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ امام الانبیاء حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ شہر سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے صف بستہ تھے۔ اہل انصار کی بچیاں بڑے ذوق و شوق، احترام و عقیدت کے ساتھ خوبصورت اشعار پڑھ رہی تھیں۔ مدینے کی فضا خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ قبیلہ خزرج کے گھڑ سواروں کا ایک بہت بڑا دستہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت دنیا کی سب سے عظیم المرتبت شخصیت کے فقید المثال استقبال کے لیے چاق و چوپند کھڑا تھا۔ اللہ کے رسول اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حضرت ثابت بن قیس نے اہل مدینہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہوئے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس کے اختتام پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے سچے رسول، ہمارے والدین اور ہم آپ پر قربان، ہم اہل مدینہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان و مال سے زیادہ آپ کی اور آپ کے رفقا کی حفاظت کریں گے اور تبلیغ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون و مددگار بنیں گے۔ کیا اس کے عوض اللہ ہمیں کسی انعام سے نوازیں گے؟ اللہ کے محبوب خاتم المرسلین کے رخ انور پر ایک روح پرور مسکراہٹ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انعام کا اعلان کیا وہ اہل ایمان کے لیے وہ تحفہ عظیم ہے کہ جس کے حصول کی خواہش اور آرزو ہر مسلمان کے لبوں پر دعاؤں کی صورت مچلتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا جنت۔ اس اعلان نے اہل مدینہ کے چہروں کو خوشی سے منور کر دیا اور وہ ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تقریر و تحریر کی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا تھا اور پھر آپ کی آواز بھی باروب، گونجدار اور سپاٹ تھی۔ جب بات کرتے تو انداز تکلم، بلندی آواز اور مدلل گفتگو مخاطب کو بات سننے اور ماننے پر مجبور کر دیتی۔ خطاب کرتے تو تقریر کا جادو سر چڑھ کر بولتا اور الفاظ کی روانی، جملوں کی ترتیب و تشبیہات، آواز کا اتار چڑھاؤ
اس بہتے پرزور دریا کی مانند ہوتا جو اپنے سامنے ہر آئی چیز بہا لے جاتا ہے۔ پھر سننے والا خطابت کے طلسم میں محو ہو کر جملوں کے سمندر میں ڈوبتا چلے جاتا اور تقریر کے اختتام پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتقد ہو جاتا۔ اہل مدینہ کی ہر تقریر، ہر واعظ اور ہر خطاب حضرت ثابت سے شروع ہوتا اور انہی پر اختتام ہوتا۔ شروع میں اہل مدینہ نے انہیں خطیب انصار کا خطاب دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو تبلیغ دین اور خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تو پھر وہ خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ جنگ یمامہ میں حضرت ثابت لڑائی کے وقت ایک نہایت نفیس اور عمدہ زرہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اس جنگ کے دوران آپ کی شہادت ہو گئی۔ جب آپ شہید ہوئے تو کسی نے ان کے جسم سے زرہ اتار کر اپنے خیمے میں چھپا لی۔ شہادت کی دوسری رات ایک شخص کے خواب میں حضرت ثابت آئے اور فرمایا، میں ثابت بن قیس ہوں، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ وہ شخص بولا کہ ہاں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک وصیت کر رہا ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اسے خواب جان کر خاطر میں نہ لائے، اسے بھول جائے یا اس پر عمل نہ کرے۔ جب کل میں شہید کر دیا گیا تو فلاں شخص میرے پاس سے گزرا اور میری زرہ اتار کر اپنے خیمے میں لے گیا، اس کا خیمہ فلاں سمت میں واقع ہے۔ اس شخص نے میری زرہ اپنی دیگ میں رکھ کر اس کے اوپر اونٹ کی کوہان پر رکھے جانے والے لکڑے رکھ دیے ہیں۔ تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اس شخص سے زرہ حاصل کریں۔ میں تمہیں ایک اور نصیحت کرتا ہوں اور دوبارہ متنبہ کرتا ہوں کہ اسے خواب سمجھ کر ضائع نہ کرنا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ جب تم مدینہ منورہ پہنچ کر خلیفۃ المسلمین سے ملو تو ان سے کہنا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا قرض ہے اور فلاں فلاں میرے غلام ہیں، لہٰذا میرے قرض کی ادائیگی کر دیں اور میرے غلام آزاد کروا دیں۔ وہ شخص نیند سے بیدار ہوا اور حضرت خالد بن ولید کو جو کچھ دیکھا اور سنا سب کچھ بتا دیا۔ تمام باتیں سن لینے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک صحابی کو زرہ لانے کے لیے بھیجا اور وہ زرہ نشاندہی کی ہوئی جگہ پر مل گئی۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ لوٹ کر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام حالات کہہ سنائے اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں کی گئی وصیت سے بھی آگاہ کیا، جس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت پوری کر دی اور اللہ حضرت ثابت بن قیس سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ اعلیٰ بنا دیا۔ خواتین و حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے بہترین استاد تھے کہ ان کی زیر تربیت جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے اپنے زمانے کے عظیم المرتبت شخصیات ہوئے، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ کہ انہوں نے ان سے تربیت حاصل کی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی براہ راست رہنمائی حاصل تھی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی زندگی ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی رشد و ہدایت کا ایک کامل نمونہ ہے اور چاہے زمانہ کوئی بھی آ جائے انسان رہنمائی انہی سے پائے گا، بالکل اسی طرح جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے۔ اپنے اس چینل کے توسط سے ہماری کوشش ہوگی کہ وقتاً فوقتاً آپ تک ایسی ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز پہنچاتے رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔